بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 2 روز پہلے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے وفاق المدارس اور تمام محراب کے حلقوں سے وابستہ تمام علماء کرام ایک ایسے جنازے میں شریک ہوئے جس بندے نے، جس شخص نے ساری زندگی متنازع کردار ادا کیا اور تمام عمر مکتب تشیع کو 2 لخت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور شیعہ مسلمات پر واضح انکار کیا، اور بہت ساری کتابوں میں، بلکہ پہلی کتاب اصلاح الرسوم کے نام سے اس شخص نے شائع کی، اور پھر جب مکتب تشیع کی اس وقت کی مقتدر اور جید شخصیات نے، میری مراد پاکستان شیعہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سید سکندر حسین شاہ شہید، جناب جعفر علی میر مرحوم مدیر ماہنامہ ندائے شیعہ لاہور سمیت بہت سارے لوگوں نے اس بدبخت کا چہرہ مکتب تشیع کے سامنے بے نقاب کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ محراب اور منبر کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، حقیقت آشکار ہونے لگی، اور قوم علماء سو اور علماء حقہ کے درمیان تفریق قائم کرنے لگی۔ مجھے کل ان کی نماز جنازہ کے بعد سوشل میڈیا پر جو کوہرام بپا ہوا، اور ان کی نماز جنازہ میں وہ لوگ شریک ہوئے جو آج سے 5 یا 6 روز پہلے اسلام آباد میں منعقدہ علماء و ذاکرین کانفرنس میں شریک تھے، اور اس وقت انہوں نے منبر سے وابستہ تمام ذاکرین کو دھوکے سے بلایا اور ان کو مکتب تشیع کے مسلمات پر شب خون مارنے والے ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین کے نام پر پاس ہونے والے بل پر ذاکرین کو اور منبر سے وابستہ افراد کو جمع کر کے اور ان کو ایک ایسا دھوکہ دیا کہ جس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ ہم اس وقت قومی یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین کو باہم متحد ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے، ہم منکر ولایت علی کے ساتھ کبھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اصلاح الرسوم میں مولوی محمد حسین ڈھکو، جس کا نام محمد حسین ڈھکو کے نام سے پاکستان میں جانا اور پہچانا جاتا تھا، اس نام کو اس نے بدل کے آیت اللہ العظمی محمد حسین النجفی متعارف کرایا، اور پھر ڈھکو کے نام کو ان سے ہٹا کر ان کو بہروپیہ بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور ہماری نوجوان نسل جو اس کے ماضی سے، جو اس کے اصل چہرے سے آگاہ نہیں تھی، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں 1986 میں ان کی شائع شدہ کتاب اصلاح الرسوم کے مندرجات اور اس میں شیعہ مسلمات کا انکار، مثلا تعزیہ پاک کے ساتھ ارضیاں باندھنا، حاجت طلب کرنا کھلم کھلا شرک ہے۔ پھر فرمایا، پھر کہا علم پاک پر
زیارت پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 156 پہ تحریر ہے۔ پھر 22 رجب کے کنڈے جائز نہیں، یہ بھی اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 283 پہ نقش ہے۔ پھر بی بی پاک دامن لاہور رقیہ بنت علی کی موجودگی کو انہوں نے درست قرار نہیں دیا، اور یہ بھی صفحہ نمبر 330 پر درج ہے، اور بی بی پاک رقیہ بنت علی کے مزار مقدسہ کی اصل حیثیت کو چیلنج کر کے ایک گمراہی کا وائرس پھیلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا شرک ہے۔ آئمہ ہم جیسے بشر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر امام کے حاضر و ناظر کا نظریہ باطل ہے، یہ بھی اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 77 پہ درج ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں، اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 64 پر درج ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو محمد حسین ڈھکو نے شیعہ مسلمات کا انکار کر کے شیعہ قوم کو کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ میں اس وقت پاکستان میں بسنے والے تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت۔ قبلہ علامہ سید افتخار حسین نقوی جو درد دل رکھنے والی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، انہوں نے اس بات پر کہ ہم اپنی مشترکات پر متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ منکر ولایت علی کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر اس کو مکتب تشیع کا چہرہ اور اس کو جھومر قرار دے دیں۔ ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ کل ان کی نماز جنازہ میں ہم غیر مسلموں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ہم اس دیگر مذاہب اور مسالک کے نماز جنازہ میں اتحاد امت کے لیے اور معاشرتی اقدار اور معاشرتی رویوں کی پاسداری کے لیے ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ جزوی اور شرعی اختلاف ضرور رکھتے ہیں کہ وہ حنفی العقیدہ ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنے اعمال کی جزا سزا کے خود ذمہ دار ہیں، ہمیں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ یہی بات کہ آج جو پاکستان کے اندر محمد حسین ڈھکو کی نماز جنازہ میں محراب کی مقتدر شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے یہ واضح کر دیا کہ شیعہ مسلمات کے منکر اور شیعہ واضح عقائد ولایت علی ابن ابی طالب، حرمت سادات اور صف عزائے حسین ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ اگر شبیہ ذوالجناح، شبیہ علم یعنی کہ مراسم عزاداری، اسلوب ہائے عزاداری پر کوئی شخص سوال اٹھائے اور وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلوائے، ایک شخص ولایت امیر المومنین کی گواہی پر، یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے اندر علی ولی اللہ نہیں ہے، کلمے کے اندر علی ولی اللہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اسی اصلاح رسوم میں ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جس طرح کسی بدبخت نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے لوگوں نے اذان میں علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا۔ عذراء کرم، ہم پاکستانی شیعہ قوم کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اب ایک لکیر کھینچنا ہے، اور وہ لکیر کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حسینیت اور یزیدیت کے درمیان۔ یاد رکھیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حسب روایت ہم حق بیانی کریں گے، ہم کبھی بھی کسی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوں گے، اور ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے مسلمات کا انکار کرنے والے شخص کو شیعہ کہلوانے نہیں دیں گے۔
اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مولوی جواد نقوی اور مولوی محمد حسین ڈھکو ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ جو لشکر، یہ جو جھمیلا اور یہ جو میلہ کا سما تھا کل محمد حسین ڈھکو کی نماز جنازہ کے موقع پر، یہ تمام لوگ مولوی جواد نقوی کے نظریات کو باطل قرار دے کر محمد حسین ڈھکو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان مفاد پرستوں کے چہروں پر پڑی ہوئی مکروہ نقابوں کو تار تار کرنا خوب آتا ہے، اور میں گزشتہ 2 دہائیوں سے اس فرض کی ادائیگی اپنا منصب سمجھ کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں تنہا بھی رہ جاؤں، میرے ہم رکاب کوئی ہو یا نہ ہو، میں حق بیانی کرتا رہوں گا۔ میں پاکستان کے اندر حکومت ایران کی شیعہ قیادت کے معاملات میں مداخلت کی سب سے پہلے میں نے مذمت کی، اور پھر حضرت خامنائی صاحب کو میں نے یہ عرض کیا کہ خدارا آپ پاکستان کی سرحد کے پار اپنی مداخلت کو بند کریں، اور پھر یہ ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا ہم وہ لوگ ہیں۔ ایک شعر یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ایران اور امریکہ کی در پردہ جو گٹھ جوڑ تھا، اور یہ جھوٹے مرد آباد امریکہ آباد کے نعرے، مرد آباد امریکہ کے نعرے لگانے والے لوگ جو پاکستان کے اندر مجالس اور جلوس عزاداری کے جلوسوں میں امریکی پرچم کو جب نظر آتش کرنے لگے، تو ہم نے کہا کہ خبردار، ہماری مجالس اور ہمارے جلوسوں کو تماشا نہ بناؤ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مجالس، یہ ہمارے ماتمی جلوس خالصتاً ہماری عبادت کا حصہ ہیں، اور اس میں اپنی دکانداری لگانا یا چمکانا، یہ کچھ مفاد پرستوں کے عزائم تھے جو خاک میں مل گئے۔ آج ہم ایک بار پھر پاکستان میں بسنے والے ان نام نہاد مفاد پرستوں کو مکتب تشیع ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کی اب ہم نشاندہی کر کے رہیں گے، اور یاد رکھیے حق اور باطل کے درمیان جو ایک لکیر کھینچنے کا ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ یاد رکھیے پاکستان میں بسنے والے شیعان علی متحد، مضبوط اور پرعزم ہیں۔ ہماری مجالس، ہمارے ماتمی جلوس اس بات کی گواہی ہیں کہ ہم لوگ کس قدر متحد اور منظم ہیں۔ یاد رکھو، ہمارے بغیر جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ گے تنہا نظر آؤ گے، اور ہم علم عباس کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر فکر حسین سے سرشار جو پیغام دیں گے، اس میں وہ اثر بھی ہوگا، وہ درد بھی ہوگا، وہ آہ و فغاں بھی ہوگی جو ہر ایک کے دل پر اثر کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔